السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكما قال عليه السلام. صدق الله العظيم۔ حضرات، مبارکباد کے مستحق ہیں محترم جناب حافظ محمد احمد طاہر صاحب۔ اللہ پاک نے ان کو اس اعزاز سے سرفراز کیا ہے جو اعزاز نہ پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی خاندان کے کسی بڑے کی حوصلہ افزائی اور منصب سے خریدا جا سکتا ہے۔ یہ تو خالص اللہ کی عطا ہے، جس پر اس کی نظر کرم ہو جائے یہ اعزاز اس کو ملتا ہے۔ اور مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے بھائی محترم یاسین طاہر صاحب، ان کے والد محترم عظیم شیر گوہر صاحب، اس بچے کی والدہ ہماری بہن جس نے اس بچے کے لیے نہ جانے کتنی راتیں جاگ جاگ کے اللہ سے دعائیں مانگی ہوں گی، آج کا دن دیکھنے کے لیے اس بچے کے والد نے نہ جانے کتنی بار اپنا سر مالک کی بارگاہ میں رکھا ہوگا۔ اللہ کے قدموں میں نہ جانے اس بات نے کتنی بار اپنا سر اللہ کے ناز کی قدموں میں جھکایا ہوگا۔ اس اعزاز کو پانے کے لیے خود اس بچے نے نہ جانے کتنی بار اپنی ماں اور باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیات جیسے جیسے اس کے سینے میں محفوظ ہوتی جا رہی تھی، یقیناً اس بچے کو اس بات کا ادراک و احساس ہوتا جا رہا ہوگا کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ میرے سر پہ ڈال رہے ہیں اور آج اس ذمہ داری کی تکمیل کر رہے ہیں۔ قرآن اللہ مالک کا کلام ہے اور یہ کلام عام لوگوں کو نہیں ملا کرتا۔ اللہ نے خود فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قلب و نظر کے جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں وہی اس قرآن کے امین بنتے ہیں۔ آج یہ بچہ قرآن کا قاری بن کے، قرآن کا عالم بن کے، قرآن کا حافظ بن کے آج اپنے باپ کے سر کو فخر سے بلند کر رہا ہے، اپنی ماں کی گردن کو بلند کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو فخر کے ساتھ معاشرے میں جینے کا سامان کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ بچہ نہیں ہے بلکہ اس بچے کے سینے میں موجود قرآن ہے، وہ قرآن جو اللہ نے خود تلاوت فرمایا ہے، وہ قرآن جس کے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پڑھے ہیں۔ آج جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ تصور نہیں آتا کہ یہ ہمارے خاطر کا کلام ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی قرآن کی مخالفت کرتے رہے، رسول کی مخالفت کرتے رہے، لیکن پھر جب اللہ کی نظر میں سنبھلی ہوئی، مالک الملک نے ان کا سینہ کھولا اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، پھر ان کے بارے میں سیرت نگاہ پر لکھا ہے کہ وہ قرآن پڑھا کرتے تھے اور جس چیز پر ان کے پاس ان کے ہاتھ میں قرآن موجود ہوتا تھا نا، وہ کوئی ہڈی تھی، کوئی پتھر تھا، کوئی پتا تھا، کوئی کاغذ تھا، کیا تھا وہ اس دور میں جس پر بھی قرآن لکھا جاتا تھا
اس کو وہ اٹھاتے اور آنکھوں میں آنسو بھر کے اپنی آنکھوں سے نکالتے اور ساتھ محبت کے ساتھ کہتے ہاذا کلام علیکم، یہ میرے خالق کا کلام ہے۔ حضرات ہمیں احساس نہیں ہے ہمیں دنیا کی کتنی بڑی طاقت اور کتنا بڑا دولت اللہ نے ہمیں اس سے نوازا ہے۔ قرآن ہمارے گھروں کی طاقوں میں تو پڑا ہوا ہے، پہلے ہم نے طاق میں رکھا پھر طاقیں نشیاں میں رکھی۔ قرآن کو ہم نے اپنی بیٹی کے سر پہ سائے کے لیے تو رکھ لیا اور گھر سے رخصت کرتے ہوئے اس کی گاڑی کی ڈیش بورڈ میں تو رکھ دیا، اس کے بعد ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ بیٹے تم نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ ہم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا، بچے نے قرآن ختم کیا، ہم نے اس کی آمین کروائی، قاری صاحب کو بھی جوڑا دیا، 5,000 روپے دیا، اس کے بعد قاری صاحب سے نہ کبھی بچے نے پوچھا نہ کبھی بچے کے باپ نے پوچھا۔ کبھی نہیں سوچا ہم نے کبھی قاری صاحب کو جا کے ہم کہیں کہ اپنے بچوں کو بلا کے سنا بھی تو کریں۔ حضرات کو کیسے گھر تھے، کیسی مدرسے تھی، جب باپ چارپائی پہ بیٹھا ہوتا اور اس کے گرد و نواح میں اس کے بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے، باپ سنتا ہوتا۔ کبھی باپ قرآن پڑھ رہا ہوتا اور بچے سن رہے ہوتے۔ بوڑھی مائیں قرآن کے بڑے بڑے مصحف اپنے سامنے رکھتی اور موٹی موٹی اینٹوں کے ساتھ ان کو پڑھا کرتی تھی۔ کہاں گئی وہ مائیں؟ کہاں گئے وہ باپ آج؟ کہاں گئے وہ نوجوان جن کی دن کا حال قرآن کی تلاوت ہوتا تھا؟ آج ہم نے قرآن کو اسے کچھ کر دیا۔ آج ہم نے قرآن کو اس پر عمل کرنا تو خدا، اس کا فہم حاصل کرنا تو خدا، اس کی تعلیم حاصل کرنا تو خدا، ہم نے تو اس کی تلاوت کرنا بھی چھوڑ دیا۔ کس قدر اہمیت کی بات ہے۔ آج اس بچے نے قرآن حفظ کیا، اس کی تقریب ہوئی، اس تقریب کا ایک مقصد میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہے کہ اس بچے نے ہمیں شرم دلائی کہ میں نے حفظ کر لیا تم نازلہ بھی نہیں پڑھتے، میں نے حفظ کر لیا تم تلاوت بھی نہیں کرتے، تم اس کو سادہ سادہ کیوں نہیں پڑھتے۔ اور حضرات یہ بچہ آج ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے کوئی اس کو کوئی احمد کہہ کے بلاتا تھا، اس سے پہلے اس کو کوئی فلاں کہہ کے بلاتا تھا، آج کے بعد اس کا باپ بھی اس کو حافظ صاحب کہہ کے بلائے گا، آج کے بعد اس کے بھائی بھی اس کو حافظ جی کہہ کے بلائیں گے، گلی اور محلے کے لوگ بھی اس کو حافظ جی کہہ کے بلائیں گے۔ کیا اب اس کے سر پہ سینگ ہو گئے ہیں جو پہلے نہیں تھے؟ اب اس کا احترام، ادب، محبت کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن آ گیا۔ ہمارا نہیں دل چاہتا کہ ہمارے بھی بچے کے سینے میں قرآن آ جائے۔ اور میں نے اکثر یہ بات کہی، وہاں بھی شاید دہرائی ہوگی، اس منظر کو یاد کرے ذرا، اس منظر کو اپنے تصور میں لائے۔ ایک انپڑھ اور جاہل باپ ہے جو بیچارہ قرآن نہیں پڑھا ہوا، ترجمہ نہیں پڑھا ہوا، حدیث بھی نہیں پڑھا ہوا، وہ سادہ سا بندہ، اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، اس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا۔ آج پہلا دن ہے، آج وہ اپنے باپ اپنے بچے کے ساتھ مسجد میں ہوتا ہے اور اس کا بچہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، پیچھے باپ کھڑا ہوتا ہے۔ اب باپ اپنے بچے کا مطیع ہو گیا ہے۔ باپ بیٹا رکوع میں لے جائے گا تو باپ جائے گا، بیٹا رکوع سے اٹھائے گا تو باپ اٹھے گا، بیٹا سجدے میں لے جائے گا تو باپ اٹھے گا جائے گا، بیٹا سجدے سے اٹھائے گا تو باپ سجدے سے اٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے بیٹے کے سینے میں قرآن آ گیا، اور یہ محبت اور یہ خوشی میں پورے وثوق اور یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم اٹھائے کہتا ہوں، دنیا میں کوئی ادیب پیدا نہیں ہوا، دنیا میں کوئی خطیب پیدا نہیں ہوا جو بیٹے کے حفظ قرآن کے بعد جو باپ اور ماں کے دل کی خوشی ہے اس کو بیان کر سکے۔ یہ خوشی بیان نہیں ہو سکتی، محسوس ہو سکتی ہے، اور محسوس بھی وہی باپ کر سکتا ہے جس نے اپنے بچے کے لیے محنت کی، جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا۔ اور آج یہ دنیا ہے
کل قیامت کے دن یہی بچہ جب جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا نا، کہے گا یا اللہ کہاں ہے وہ تاج جو تو نے حافظ کے عالم قرآن کے حافظ قرآن کے باپ کے لیے رکھا تھا، ماں کے لیے رکھا تھا، اور اللہ پاک اپنا وعدہ پورا کرے. اللہ سب سے زیادہ وعدوں کا پورا کرنے والے ہیں. اس بچے کے باپ کو، اس بچے کی ماں کو جب اللہ قیامت کے دن سونے کا تاج پہنائیں گے تو ساری دنیا انگلی آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھے گی، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھے گی یہ کون بات ہے. اللہ ہمارے بھائی کو یہ اعزاز نصیب فرمائے. حضرات یہ قرآن ہمارے لیے پیغام ہے. آج کی تقریب ہمارے لیے سبق ہے. اتنے سید علماء کرام کی موجودگی میں بات کرتا پتہ نہیں میرا وقت صاحب وہ کچھ باتیں بس جو دل میں آ گئی کہہ جا رہا ہوں، کوئی مجھے اندازہ نہیں ہو رہا. مجھے خوشی ہو رہی ہے اس بچے کو دیکھ دیکھ کے. آج یہ بچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز دیا، اللہ ہمارے بچوں کو بھی یہ اعزاز دے. وہ دن ہم سب کے لیے آئے جب ہمارے بچے بھی مصلی امامت پہ کھڑے ہوں، ممبر خطابت پہ کھڑے ہوں، اور ہم ان کے سامنے بیٹھ کے اپنے بچے کی خطابت سے اپنے کانوں کو محفوظ کریں، اپنے بچے کی تلاوت سے اپنے دل کو خوش کریں. ہم اپنے بچے کو سامنے کھڑا دیکھ کے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے کہیں اے ہمارے مالک تو نے ہمیں دیا تھا، ہم نے تیرے قرآن کو بنا دیا، تیرے قرآن کا قاری بنا دیا. کوئی بات نے کہا تھا نا مومن کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اصل میں یہ لگتا قاری ہے اے قرآن ہی، مجسم قرآن ہے یہ، لیکن اگر یہ قرآن پہ عمل کرے، قرآن پہ عمل کرے. آئیے آج کے دن اس بات کا عزم کریں، ہم قرآن خود بھی پڑھا کریں گے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ روزانہ. دیکھیں اگر ہم نہیں نہ پڑھتے حفظ نہیں کر سکتے. مجھے یاد آیا ایک آدمی نا میں نے ایک جگہ پہ شیخ محترم درس دیا تو اسی طرح قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے کی تو ایک ریٹائرڈ افسر سرکاری ملازم تھے، ریٹائرڈ ظاہر 60-65 سال عمر ان کی ہوگی، وہ بھی تشریف فرما تھے سامنے. میں نے قرآن کی بات کی، قرآن کے حافظ کے والدین کی عصمت بیان کی، اور میں نے قرآن کے حافظ کی عصمت بیان کی. درس دیا، بات ختم ہوگی، میں چلا گیا. 6 مہینے بعد سفید ریش بوڑھا آدمی بزرگ مجھے ملا. میں نے پوچھا، میں نے کہا سنائے ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ خالد پاٹل کا نام لیا، اللہ مغفرت فرمائے، بہت ہو گیا میرے. تو میں نے 6 مہینے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سنائے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم جو بات اس نے کی نا میرے رونگٹے کھڑے کر دیے. اس نے کہا اپنے امی ابو کو سونے کا تاج پہنانے کی کوشش کر رہا. 65 برس کی عمر کا آدمی، اور اس کو جذبہ کیا چڑھا ہے کہ میرے ماں باپ کے مجھ پر حق بڑے ہیں، اور آج میں اس حق کو ادائیگی کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے سونے کے تاج کا بندوبست کر رہا ہوں. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا بٹ صاحب آپ کا قرآن حفظ ہو یا نہ ہو، مکمل کریں یا نہ کریں، آپ کا جذبہ دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو ضرور سونے کا تاج پہناتے ہیں. تو بچوں اور نوجوانوں کس کس کا دل چاہتا ہے آپ کے امی ابو کے سر پہ سونے کا تاج ہے؟ کس کس کے لیے چاہتا ہے؟ بزرگ کو تو پتہ کیا کریں، صرف ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے اللہ میں انہیں جھوٹے، اللہ میں انہیں جھوٹے، اللہ کی منت کر رہے ہیں یا اللہ مجھ سے زیادہ نہیں ہوا، میں اتنا ہی کر سکتا تھا، اتنا سا یاد کر کے اللہ کو پیش کر دیں. مجھے یقین ہے اللہ تب بھی آپ کے ماں باپ کو سننے کا کام کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. میں نے بہت سارا وقت دے لیا، آج قاری صاحب کا خطاب سننا چاہتے تھے لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں آپ لوگ سب نے بتا دیا. اللہ ان کو سزا خیر دے. تو میں آپ سے اس درخواست کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحان اللہ اجازت چاہتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.